بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تذکرہ دین کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کتے اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے ایک مخلوق نہ ہوتے تو میں یقیناً ان کے قتل کا حکم دیتا۔ اسلام نے 1400 سال پہلے جو بات بتائی ہوئی تھی، سائنس آج اسے ریسرچ کے ذریعے ثابت کر رہی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کچھ ایسی تحقیقات کی جسے قرآن نے پہلے ہی آج سے 1400 سال پہلے بیان کر دیا ہے۔ یہ جان کر آپ کا ایمان بھی تازہ ہو جائے گا۔ دوستو، اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کتے کی تھوک میں موجود زہریلے مواد کے ساتھ ہم یہ بھی بتائیں گے کہ کتے اذان کے وقت کیوں بھونکتے ہیں۔ اس سے نہ صرف آپ کا ایمان تازہ ہوگا بلکہ آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوگا۔ دوستو، اس بات سے تو آپ بخوبی واقف ہوں گے کہ 1400 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتے کو گھر میں پالنے سے منع فرمایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس گھر میں کتا ہوگا اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، کیونکہ کتا خود بھی پلید ہوتا ہے اور اس کی تھوک بھی زہریلی اور پلید ہوتی ہے۔ حال ہی میں ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں مائکروسکوپ میں کتے کی تھوک کا معائنہ کیا گیا۔ اس میں صاف صاف دیکھا گیا تھا کہ کتے کے لعاب یا تھوک میں سینکڑوں جراثیم اور کیڑے موجود تھے، جسے دیکھ کر سائنٹسٹ حیران رہ گئے اور اس ویڈیو نے لوگوں کو بہت زیادہ حیرت میں ڈال دیا۔ اب آپ یہ دیکھ لیں کہ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو ماننے کے لیے کسی ایکسپیرینس کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح احادیث پر عمل کریں جیسے وہ سنتے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ اس پر پختہ یقین بھی رکھتے تھے۔ اسی طرح ایک بلی کی تھوک کا بھی معائنہ کیا گیا، لیکن بلی کی تھوک بالکل پاک صاف تھی۔ یہ بات بھی بہت قابل ذکر ہے کہ مائکروسکوپ جیسی کوئی چیز بھی اس قابل نہ ہوئی کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو غلط ثابت کر سکے۔ بہت سے لوگوں کو اپنی نادانی کی بھاری قیمت ادا کرنی پڑی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کتوں کے جسم پر ایسے جراثیم ہوتے ہیں جو دائمی اور لا علاج امراض کا سبب بنتے ہیں، بلکہ کتنے ہی لوگ اس مرض میں مبتلا ہو کر اپنی جان سے ہاتھ دھو چکے ہیں۔ ایک بات بہت مشہور ہے کہ سائنسدانوں نے جب پہلی مرتبہ چاند کی طرف سفر کیا تو ان کے ساتھ ایک ٹونی نامی کتا بھی تھا۔ جب یہ بات دنیا میں پھیل گئی تو ایک بابا جی کہنے لگے، اللہ کرے یہ لوگ چاند تک نہ پہنچ سکیں، اس سے پہلے ہی تباہ و برباد ہو جائیں۔ لوگوں نے کہا، بابا جی سائنسدانوں کے ساتھ کتا جا رہا ہے، لیکن آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ آپ کیوں بددعائیں کر رہے ہیں؟ بابا جی کہنے لگے، خدا نہ خواستہ سائنسدان چاند پر پہنچ جاتے ہیں تو چاند کی مخلوق جو پہلے ہی سے وہاں پر موجود ہے اور اس کتے کو دیکھ کر کہیں یہ نہ سمجھیں کہ زمین کی مخلوق کتے جیسی ہوتی ہے، کیونکہ زمین کی نمائندگی کتا کر رہا ہے۔ اس لیے عقل مند لوگ کہتے ہیں، اپنے نمائندے وہ چنو جنہیں دیکھ کر آپ کو رشک آئے۔ اگر آپ کو یہ پیغام اچھا لگا ہو تو ضرور شیئر کیجیے گا۔ دوستو، انسان نے جب اس دنیا پر قدم رکھا تب سے ہی اس نے کائنات کے چھپے رازوں کو جاننے کی جستجو میں لگا ہوا ہے۔ اس کھوج میں انسان کو ایسی چیزیں دیکھنے کو ملی ہیں کہ لوگ حیران رہ گئے اور سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ آخر اس زمین پر انسان کی شروعات ہوئی کیسے تھی۔ دوستو، 1400 سال پہلے قرآن کریم میں اس کائنات کے بارے میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں آج وہ سائنس کے ذریعے سچ ثابت ہو رہی ہیں۔ یہ بات تو ہم سب جانتے ہیں کہ پانی ہماری زندگی کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے۔ اس کا تذکرہ قرآن مجید کی سورۃ الانبیاء میں 1400 سال پہلے یوں کہا گیا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے ہر جاندار چیز پانی سے بنائی ہے، تو کیا وہ ایمان نہیں لائیں گے؟ آج سائنس میں اس بات کو سائنس بھی سچ ثابت کر چکی ہے کہ اس دنیا میں جتنی بھی جاندار ہیں ان سب کے سیلز پانی سے بنے ہوئے ہیں۔ اگر کسی انسان یا جاندار کے سیلز پر ریسرچ کی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ 70% پانی سے بنے ہوئے ہیں۔ سائنس نے اس بات کو تصدیق بھی 12ویں صدی میں کی تھی، لیکن قرآن نے اس بات کی تصدیق 1400 سال پہلے کر دی تھی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ایک آیت ابو جہل کے بارے میں اتاری گئی تھی۔ دراصل ابو جہل ہر بات میں جھوٹ بولا کرتا تھا۔ اس بارے میں سورۃ العلق میں ارشاد ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر وہ باز نہ آیا تو بے شک ہم پیشانی کے بال پکڑ کر کھینچیں گے اور وہ پیشانی جو جھوٹی ہے۔ دوستو،
اس آیت میں دماغ کے سامنے والے حصے میں جسے جھوٹا کہا گیا ہے، دراصل ہمارے دماغ کے سامنے والا حصہ ہی ہماری سوچی سمجھی حرکتوں کا رسپانسبل ہوتا ہے، جیسے فرنٹل لوب کہا جاتا ہے، اور فرنٹل لوب ہی دماغ کے جھوٹ بولنے والے کام کو کنٹرول کرتا ہے۔ 20ویں صدی میں جب سائنس ایڈوانس ہوئی تو ہمارے سامنے یہ بات آئی کہ دراصل دماغ کے سامنے والا حصہ ہی ہماری سوچی سمجھی حرکتوں اور جھوٹ بولنے کا رسپانسبل ہوتا ہے، جبکہ قرآن پاک میں اس کا اشارہ 1400 سال پہلے ہی کر دیا گیا تھا۔ دوستو یاد رکھیے، لوہا ایک ایسی دھات ہے جو زمین پر مختلف صورتوں میں پایا جاتا ہے، لیکن اصل میں یہ زمین کی دھات نہیں ہے بلکہ آسمان سے اتارا گیا ہے۔ اس سے سائنس کافی ریسرچ کے بعد اس بات تک پہنچی ہے کہ اربوں سال پہلے ستارے ایک بہت بڑے دھماکے سے ٹوٹے تھے۔ اس کے پتھر لوہے کی صورت میں زمین تک پہنچے ہیں، جبکہ قرآن مجید میں 1400 سال پہلے قرآن مجید کی سورہ الحدید میں اس کا تذکرہ کچھ یوں ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ ہم نے لوہے کو ایک زبردست طاقت دے کر اتارا تاکہ زمین پر موجود لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ ویسے تو اب تک دیکھا گیا ہے کہ سمندری لہریں صرف سمندر کے اوپر ہی چلتی ہیں، لیکن اب یہ بات سائنسی طور پر بھی پروف ہو چکی ہے کہ صرف سطح پر ہی نہیں، سمندر کے اندر بھی سمندری لہریں موجود ہوتی ہیں۔ یہ لہر عام آنکھ سے نہیں دیکھی جا سکتی، اس کو صرف جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے ہی دیکھا جا سکتا ہے۔ دوستو یہ چند باتیں ہیں جنہیں سائنس آج ثابت کر رہی ہے، جبکہ اللہ پاک نے 1400 سال پہلے ہمیں اس کا اشارہ دے دیا تھا۔ اب بات کرتے ہیں اذان کے وقت کتے کے رونے اور بھونکنے کی۔ آپ نے شاید نوٹ کیا ہوگا کہ جیسے ہی اذان شروع ہوتی ہے، خاص طور پر فجر کی اذان، تو کتے بھونکنے لگتے ہیں اور اذان ختم ہونے کے بعد ہی وہ خاموش ہو جاتے ہیں۔ دراصل جانوروں کو اللہ پاک نے کچھ ایسی ایبلٹیز سے نوازا ہے جو ہم انسان کے پاس نہیں ہیں۔ ہم انسان اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود بھی آسمان یا زمین کے شیطانوں، بلاؤں اور مصیبتوں کو نہیں دیکھ سکتے۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہ جانور ہر اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن بے زبان ہونے کی وجہ سے یہ ہمیں بتا نہیں سکتے، ہمیں انفارم نہیں کر سکتے۔ فجر یا کسی اور وقت کی جب اذان ہوتی ہے تو شیطان اور دوسری بلائیں وہاں سے بھاگ جاتے ہیں اور کتے یہ دیکھ کر روتے ہیں۔ بہت سے لوگ اذان کے وقت کتوں کو روتا دیکھ کر پتھر مارتے ہیں۔ اصل میں یہ ہمیں آنے والی مصیبتوں کے بارے میں بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ واقعی بہت حیران کن ہے۔ دوستو اس تمام چیزوں سے آپ نے کیا سیکھا؟ دوستو ہم نے یہ سیکھا کہ سائنس جو بھی نئی ایجاد کے دروازے کھولے گی، آگے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر آئے گی۔ دوستو 1400 سالوں سے جو بھی تحقیقات ہو چکی ہیں، یہ ہماری میراث ہے، ہم مسلمانوں کی میراث ہیں، لیکن بدقسمتی سے ہم نے ان تمام چیزوں کو یوٹیلائز نہیں کیا، اور گورا ان چیزوں سے فائدہ اٹھا کے آج چاند تک پہنچ چکا ہے، کافر غیر مسلم چاند تک پہنچ چکا ہے، اور ہم ابھی تک آپس کے جھگڑوں سے ہی فارغ نہیں ہوئے۔ جزاک اللہ خیرہ، بہت شکریہ ناظرین۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اسے لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔